دیکھیں موضوع حدیث میں اور ضعیف میں فرق ہے. موضوع مینز جھوٹی. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں میں سے کوئی راوی کسی وصف میں کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، اس کی عدالت کمزور ہے، لیکن ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اس حدیث کو ضعیف اللہ نے فرمایا یا رسول نے؟ تو جواب میں کہیں گے نہ اللہ نے رسول نے. پھر کس نے کہا؟ وہ کہیں گے علماء حدیث نے، جو حدیث کا علم رکھتے تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. چلے مان لیا. تو جب ان علماء کی آپ یہ بات قبول کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہی علماء کی یہ بات کیوں نہیں قبول کر لیتے کہ انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کہہ کر لوگوں کو حدیثوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے مضامین کو بیکار ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. یہی سوال دائرہ ادب میں رہ کر کیا جائے کہ جس حدیث کو آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ علماء کے کہنے سے کہہ رہے ہوں گے، تو علماء کی ایک بات قبول کر لی جائے اور یہ بات کیوں چھوڑ دی جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے. یعنی ضعیف حدیث سے کوئی فضیلت ثابت کرنی ہو تو باقاعدہ ضعیف حدیث اس بات کا ایک مطلب اس کو بطور دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں اور وہ اس کا ایک درجہ رکھتی ہے کہ اس سے آپ فضائل ثابت کر سکیں. لہذا یاد رکھیں اگر کوئی حدیث فی نفسہ ضعیف بھی ہو تو علماء اسلام اگر اس کو قبول کر کے اس پر عمل کریں، اس کی نصیحت اور تلقین کرنا شروع کر دیں تو وہ ضعف سے نکل کر قوت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ حسن بن جاتی ہے، قوی حدیث بن جاتی ہے. لہذا کئی طرق سے مروی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ائمہ نے بھی اس کو ائمہ حدیث نے اس کو قبول کیا ہے. لہذا تلقین کرنی چاہیے، بہت اچھا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کرتا نظر آتا ہے تو ہمیں ایک اجنبی چیز نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نئی بدعت شاید ایجاد کر لی ہے. تو یہ بدعت ایجاد نہیں ہوئی ہے، اصل میں اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے، اس لیے کہ آپ نے دین سیکھا نہیں. اب اگر کوئی اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے تو آپ کو ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے. بہتر یہ ہے کہ کسی کو بدعتی کہنے سے پہلے ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص قرآن پہ عمل کر رہا ہو، حدیث پر عمل کر رہا ہو، اور آپ اپنی کم علمی کوتاہی علم اور جہالت کی بنا پر ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والے کو بدعتی کہہ رہے ہوں تو پھر آپ گناہگار ہوں گے، وہ تو نہیں ہوگا. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے کسی پہ فتویٰ لگانا چاہیے.